السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایسے ملک کی سیر کروانے جا رہے ہیں جو ملک امیر ترین ہے اور اس کی کرنسی دنیا کی کمزور ترین کرنسی ہے۔ سائرس اعظم یا حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں؟ اس ملک کے ایک جزیرے پر پہنچ کر ایسا لگتا ہے جیسے آپ مارس پر آ گئے ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں اس ملک کے بارے میں خیالات اچھے نہ ہوں، کیونکہ میڈیا اس ملک کی بہت ہی منفی تصویریں دکھاتا ہے۔ دنیا سمجھتی ہے یہ ملک کوئی ریگستان اور دہشت گردی سے بڑا ہوا ملک ہے جہاں بہت سے پسماندہ لوگ رہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ میڈیا کی باتوں پر یقین کریں، میں چاہتا ہوں میں آپ کو اس ملک کے وہ رخ دکھاؤں جو آپ کے لیے بالکل نیا ہو۔ فارسی بادشاہ خسرو پرویز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہماری حکومت اس جگہ تک ضرور پہنچے گی۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے حقائق اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے جو آپ کے لیے بالکل نئے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا تاکہ ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ چلیں اب ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ایران اس ملک کا آفیشیل نیم اسلامک ریپبلک آف ایران ہے اور تاریخ میں اسے فارس کے نام سے جانا جاتا ہے اور آج فارس اس کے صوبے کا نام ہے۔ ایران کو اگر مدر آف ڈرائی فروٹ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ یہ ملک خوبصورت اور سستا اتنا کہ آپ کو یقین نہیں ہوگا۔ ایران دنیا کے قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے جس کی تاریخ 1500 سال قبل مسیح سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ ملک کا سرکاری مذہب اسلام ہے۔ ایران انتظامی لحاظ سے 31 صوبوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کی کرنسی کو ایرانی ریال کہتے ہیں۔ کرنسی کی ویلیو بہت کم ہے۔ پاکستانی 1 روپے کے بدلے 150 ایرانی ریال اور انڈین 1 روپے کے بدلے 500 ایرانی ریال ملتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس $250 ہو تو آپ ایران میں کروڑ پتی بن جاتے ہیں۔ دوستو آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، ایران میں کوئی بھی ویزا یا ماسٹر کارڈ نہیں چلتا۔ آپ کو ایرانی کرنسی $$لے کر جانے پڑیں گے کیونکہ امریکی بینک یہاں پر بین ہے۔ اس کے متبادل ایرانیوں کا ایک اپنا ATM اور بینکنگ سسٹم موجود ہے۔ چھوٹی شاپ پر بھی آپ ڈیجیٹل پیمنٹ ادا کر سکتے ہیں۔ ایران قدرتی گیس اور آئل سے مالا مال ملک ہے، اس لیے پورے ملک میں پیٹرول انتہائی سستا ہے۔ اس ملک کی سرحد ہند ممالک سے ملتی ہے۔ ایران کا موجودہ پرچم 29 جولائی 1980 کو بنایا گیا۔ ان کا پرچم سرخ، سفید اور سبز رنگ پر مشتمل ہے اور درمیان میں اللہ لکھا ہوا ہے۔ ایران کا دارالحکومت تہران ہے جو کو برج کے قریب واقع ہے۔ یہ ملک کا سب سے بڑا شہر ہے جس کی کل آبادی 1,50,00,000 کے قریب ہے۔ تہران سٹی ملک کا سب سے جدید اور انتہائی خوبصورت شہر ہے۔ ٹوٹل نامی پہاڑ پر کھڑے ہو کر آپ کو تہران کا پورا نظارہ نظر آئے گا۔ تہران میں گلستان پیلس میں بہت ہی خوبصورت اور شیش محل ہیں جو واقعی دیکھنے کے لائق ہیں۔ اس ملک میں 99% لو میرج کی جاتی ہیں، اس وجہ سے طلاق کی ریشو بھی بہت زیادہ ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق 60% تک یہاں پر طلاق کی ریشو ہے۔ اگر ایران کی تاریخ کی بات کریں، پرشین امپائر ایران کا قدیم ایریائی قبائل 1500 سال قبل مسیح میں ایک جماعت سے اس خطے میں آباد ہوئی۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلطنت کی بنیاد رکھی۔ سائنس کو یہودیت بھی احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں کیونکہ اس نے ہی بابل فتح کر کے یہودیوں کو آزاد کیا تھا اور ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کا حکم جاری کیا تھا۔ انہوں نے 3 بڑے سلطنت لیڈیا میڈیا اور بابل کی سلطنت کو زیر تعمیر کر کے فارس کی چھوٹی سی سلطنت کو عظیم سلطنت میں بدل دیا۔ حضرت ذوالقرنین نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی تھی۔ بہرحال اس کے بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے۔ آج بھی مقبرہ غوث اعظم عمران کے صوبہ فارس میں تخت سلیمان کے کھنڈر میں واقع ہے۔ آپ دبئی قطر کو بہت خوبصورت سمجھتے ہیں۔ آپ تہران میں جائیں، آپ کو بلند و بالا بلڈنگز، لگژری مال، کشادہ روڈ اور سب سے بڑھ کے صفائی کا معیار کسی بھی یورپی ملک سے کم نہیں ہے۔ ایران کے لوگ انتہائی خوش اخلاق اور مہمان نواز ہیں اور سیاحوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایران کا ہزاروں سال پرانا AC کا سسٹم بھی موجود ہے۔ گھوڑے کے اوپر ایسی چمنیاں بنائی جاتی تھیں کہ ہوا ٹھنڈی ہو کر گھر کے نیچے آ جاتی تھی۔ اس سسٹم کو ونڈ کیچر بھی کہتے ہیں۔ یہ دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ AC کی ٹیکنالوجی ہزاروں سال پہلے ایران میں آ چکی تھی۔ ملک میں بہترین معیار کا ٹریفک کا نظام موجود ہے۔ اندرونی ملک میں جہاز کا سفر انتہائی سستا ہے۔ 8,000 سے 10,000 میں آپ ایک شہر سے دوسرے شہر جہاز سے بآسانی جا سکتے ہیں۔ ملک کا سب سے بڑا ایئرپورٹ تہران میں ہے۔ لگژری بسز اور ٹرین بھی پورے ملک میں چلتی ہیں جن کا کرایہ بھی انتہائی کم ہے۔
اس لیے آپ نے جہاں جانا ہو آپ کو اس جگہ کا نام فارسی میں آنا چاہیے اور قیمت بھی پہلے سے طے کر لیں۔ اس وجہ سے کچھ الفاظ فارسی کے آپ سیکھ کر جائیں جو گنتی اور حال چال اور سفر سے متعلق ہوں۔ تبریز کے پاس ایک خوبصورت گاؤں کندوان ہے جہاں فن تعمیر کی منفرد مثال دیکھنے کو ملتی ہے۔ گھر پہاڑی پر شہد کی مکھی کے گھروں جیسے ہیں۔ یہ پہاڑ پہلے آتش فشاں تھا لیکن آہستہ آہستہ یہ ٹھنڈا ہوتا گیا اور لوگوں نے آباد کاری شروع کر دی۔ ان گھروں کے اندرونی فضا قدرتی طور پر سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈی رہتی ہے۔ ایران میں حقہ بہت زیادہ پیا جاتا ہے۔ چھوٹا بڑا مرد عورت سب بہت شوق سے پیتے ہیں۔ ایرانی کارپیٹ بھی دنیا میں بہت مشہور ہے جس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، اور امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار بھی اسی شہر میں موجود ہے۔ یہاں ہر سال 1.5 کروڑ شیعہ زائرین زیارت کرنے آتے ہیں۔ اس میں آرامگاہ، میوزیم، کتب خانہ، مینار، سینٹری اور جامعہ رضوی شامل ہے۔ ایرانی کھانے زیادہ تر پاکستانی اور انڈین کھانوں سے ملتے جلتے ہیں لیکن سپائسی کم ہوتے ہیں اور بہت زیادہ لذیذ ہوتے ہیں۔ ایرانی چاولوں کو بہت شوق سے کھاتے ہیں اور کھانے یہاں پر بہت ہی سستے ہیں۔ 300 روپے میں بہترین پلیٹر مل جاتا ہے جس سے 2 لوگ آرام سے کھا سکتے ہیں۔ اصفہان، تہران اور مشہد کے بعد یہ ایران کا تیسرا بڑا شہر ہے۔ اس اصفہان نصف جہان کہا جاتا ہے، یعنی آپ نے آدھی دنیا دیکھنی ہے تو اصفہان کو دیکھ لیں۔ اس شہر میں سب سے زیادہ یہودی آباد ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ہمارا مسیح یعنی دجال یہیں سے نکلے گا۔ یہودیوں کی موجودہ تعداد ایران میں 30,000 کے قریب ہے۔ اصفہان شہر کی آبادی 18 لاکھ کے قریب ہے۔ 11ویں صدی سے 1722 تک یہ دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا۔ یہ شہر اسلامک طرز تعمیر کی مساجد، محلات اور میناروں کی باعث پوری دنیا میں بہت مشہور ہے۔ یہاں سب سے زیادہ وزٹر آتے ہیں۔ یہ شہر اپنی خوبصورتی قلعوں کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے۔ ایران انڈیا اور پاکستان سے 2 گنا سستا ملک ہے اور یہاں کے ہوٹل بھی بہت سستے ہیں۔ ایران کے جنوبی جزیروں میں ایک مشہور مقام ستاروں کی وادی ہے جس کو دیکھنے کے لیے لوگ خزاں کے ختم ہونے کے فوراً بعد آتے ہیں۔ اس وادی میں ہوا کی گردش کی وجہ سے خوفناک آوازیں سننے کو ملتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے یہاں پر پریوں کی آمد ہوتی ہے۔ ایران کے اندر ایک ایسا جزیرہ موجود ہے جس کی بناوٹ بالکل مریخ کی طرح ہے۔ ان کو جبارِ پارٹین ماؤنٹینز بھی کہتے ہیں، جنہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے آپ مریخ پر آ گئے ہیں۔ ایران کی 90% آبادی شیعہ فرقے سے تعلق رکھتی ہے اور 8% سنی فرقے کے ہیں اور 2% دوسرے مذہب کے لوگ ہیں۔ 200 اعداد عالمی پابندیوں کے باوجود ہر سطح پر خود کفیل بن چکا ہے۔ اسی وجہ سے ایران میں آج ایٹمی ٹیکنالوجی، دفاعی شعبہ، میڈیکل سسٹم اور ایجوکیشن سسٹم بھی ترقی کر چکا ہے۔ شیراز آبادی کے لحاظ سے ایران کا 5واں بڑا شہر ہے۔ یہ صوبہ فارس کا دارالخلافہ ہے۔ اس کا موسم سارا سال خوشگوار رہتا ہے اور یہ تجارت کا اہم مرکز بھی ہے۔ شیخ سعدی بھی اسی شہر سے تعلق رکھتے تھے۔ جہاں کی مشہور جگہوں میں تخت جمشید، نصر ملک، مسجد وکیل مسجد اور باغ آرام ہیں۔ ان شہر کو شیعہ فرقہ میں سب سے بڑی تعلیمی مرکز کے طور پر جانا جاتا ہے۔ دوستو، خسرو پرویز ساسانی خاندان کا حکمران تھا۔ اس کی بیویوں کی تعداد 3000 کے قریب تھی۔ عیش پرست اور انتہائی متکبر انسان تھا۔ روم اور فارس اس کے دور کی دونوں بڑی سلطنت تھی اور یہ فارس کا بادشاہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 6 سال بعد علامہ مبارک حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے خسرو پرویز کو بھیجا جس میں اسلام کی دعوت تھی۔ اس بادشاہ نے جب اپنا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بعد لکھا دیکھا تو اس نے غرور میں کہا کہ بادشاہ کا نام بعد میں اور ایک عام رعایا کا شخص نے اپنا نام پہلے لکھا ہے۔ اس نے خط کو پھاڑ دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دین اور حکومت اس جگہ تک ضرور پہنچے گی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں قاسیہ کی جنگ ہوئی اور قاسیہ عراق کا علاقہ تھا اور یہ اس زمانے میں ایرانی سلطنت کا حصہ تھا اور فارس کی طرف سے رستم اس جنگ کو لیڈ کر رہا تھا، لیکن اللہ کے حکم سے اس جنگ میں اس کو شکست ہوئی اور ایران مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں گا اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔